آپ فرماتے ہیں کہ سما تفت السماوات الارض، پھر میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، مجھے اللہ پاک نے تفت، مجھے طواف کروایا گیا، مجھے پھرایا گیا آدم علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں پر۔ آپ فرماتے ہیں ما رأیت موضعا الا رأیت فیہ اسم محمد مکتوبا علیہ، میں نے ساتوں آسمانوں کے چپے چپے پہ جا کے دیکھا، کوئی ایک جگہ بھی مجھے ایسی نہیں ملی جہاں لفظ محمد نہیں لکھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ثم تفت الجنت، پھر اللہ پاک نے مجھے جنت کی سیر کروائی۔ آپ فرماتے ہیں فما رأیت حجرا ولا نصبا ولا قمرا ولا شجرا ولا ورقا الا اسم محمد مکتوبا علیہ۔ فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے، میں نے جنت کی سیر کی، جنت کے درختوں کو دیکھا، درختوں کے پتوں کو دیکھا، میں نے جنت کے محلات پہ لگے ہوئے پتھروں کو دیکھا، ولا نصبا، محلات پہ جڑے ہوئے میں نے موتیوں کو دیکھا۔ قسم بخدا، کائنات کے پتھروں سے لے کر، جنت کے پتھروں سے لے کر جنت کے موتیوں تک، درختوں سے لے کر پتوں تک، پتوں سے لے کر پھولوں کی پتیوں تک، پھولوں کی پتیوں سے لے کر پھلوں تک، میں نے جنت کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں دیکھا جس پہ لفظ محمد نہ لکھا ہو۔ بات سمجھ آئی جی؟ جس پہ لفظ محمد نہ لکھا ہو۔ جنت جو بھی خیرات حضور دی ملنی ہے۔ اسی واسطے میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جا منکر دور ہو تجھ کو ہے جنت سے کیا نسبت، جا منکر دور ہو تجھ کو ہے جنت سے کیا نسبت، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ آدم فرماتے ہیں ایک پتا بلکہ پھول کی پتی نہیں دیکھی جنت کے اندر جس پر اسم محمد نہ لکھا ہو۔ اور فرماتے ہیں فقد رأیت علی نحور حور العین، میں نے جنت کی حوروں کی گردن پر دیکھا اسم محمد لکھا ہوا تھا، وعلی غلمان، اور میں نے جنت کے غلمانوں کو دیکھا ان کے ماتھوں پر اسم محمد لکھا ہوا تھا، وعلی عیون ملائکت، میں نے فرشتوں کی آنکھوں میں دیکھا ہر فرشتے کی آنکھ پر اسم محمد لکھا ہوا تھا۔ اور فرماتے ہیں فرعیت الملائکۃ کلہم یذکرون اسم محمد، میں نے سارے فرشتوں کو دیکھا ہما وقت لفظ محمد بولتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے تب سے وہ محمد محمد کرتے رہتے ہیں۔ سنیت دی ابتدا کی تو ہوئی، کائنات کا فرد اول، بشریت کا بابا حضرت آدم علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے اپنی اولاد کو بتا کے جا رہے ہیں بیٹا گزارا تبھی ہوگا جب اس میں خدا الگ نہیں، ساتھ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جپنا ہوگا، ذکر میں شامل کرنا ہوگا، پھر تو کیفیت ایسی بنے گی اللہ کے قرب کے نظارے بھی ملیں گے اور دنیا کے اندر ساری بہاریں بھی ملیں گی، اور پھر جا کر ہمارا عقیدہ پختہ ہوگا۔ آپ مسند احمد کی حدیث پاک اٹھا کر دیکھیے، جناب رسول رحمت سید عالم احمدی مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، آپ جانتے ہیں حدیث بخاری ہے، ان انس بن مالک، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما فرحنا بمکہ تھا، آپ فرماتے ہیں قسم بخدا زندگی میں ہم کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے، سب سے بڑی ہماری زندگی کی خوشی تب تھی جب مکہ فتح ہوا۔ دو موقعوں پر یہ دونوں حضرت انس بن مالک سے حدیث روایت ہیں، آپ فرماتے ہیں ہماری زندگی میں صرف دو ہی خوشیاں تھیں، اور برا بن عازب فرماتی ہیں تین خوشیاں تھیں۔ ایک خوشی کا ذکر برا بن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، دو خوشیوں کا ذکر انس بن مالک فرماتے ہیں، اور برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے خوشی تب ملی جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے مدینہ طیبہ کے اندر، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے، مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ مدینہ کے بڑے بڑے سردار، دولت والے، عزت والے، بڑی تعداد والے، اسلحہ والے، وہ رسول اللہ کے سامنے آتے اور کہتے کہ الینا یا رسول اللہ، حلم الینا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے پاس آئیے، الالعز والجلد والعدد والنفر، میرے پاس عزت کی کمی بھی کوئی نہیں ہے، میرے پاس ہتھیار بھی ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، میری اولاد بھی زیادہ ہے، خاندان قبیلہ بھی بڑا ہے اور تعداد بھی زیادہ ہے، آپ کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے خل سبیلہا انہا مامورتن، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے جا رہی ہے، جہاں بیٹھے کی حکم خداوندی ہوگا، اور حکم خداوندی ہوگا تو بیٹھ جائے گی۔ بڑے بڑے سردار انتظار میں ہیں
لیکن ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بلکہ گھر میں داخل ہو کر جب اونٹنی بیٹھ گئی، اس وقت اس قبیلے کا سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، برا بن عازب کہتے ہیں سعد بن عبادہ نے جملہ بولا، کہا لقد من اللہ علینا بک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آج ہم پر سب سے بڑا کرم ہو گیا اللہ کا، اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ مل گئی، وہ یہ کہ آپ آ گئے۔ برا بن عازب کہتے ہیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا موقع یہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک اعرابی، ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، فقال یا رسول اللہ متی الساعہ، اس نے کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما عددت لہا، اے قیامت کب آنے کا سوال کرنے والے یہ تو بتا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یعنی قیامت تو ہولناکی ہے نا، قیامت تو زندگی کا اختتام ہے نا، بلکہ ساری کائنات کا کلائمیکس پوائنٹ ہے، آخری حد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کب آنی ہے، قیامت کے بارے پوچھنے والے اپنی تیاری تو بتا کیا ہے؟ اب بخاری مسلم دونوں کے الفاظ ہیں، فقال اعرابی، اعرابی کہنے لگا ما عددت لہا، اللہ کے نبی میری کوئی تیاری نہیں، میری اچھا۔ اب یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ آگے مسند احمد کے الفاظ یہاں 4-5 لفظ زیادہ ہے۔ کیا لفظ ہے کہ ما عددت لہا کے بعد ولا بصلاۃ ولا بصوم ولا بکثرت عمل، نہ میرے پاس نماز کی کثرت ہے، نہ روزے زیادہ ہیں، اور نہ کوئی اور ایسا عمل ہے جس کو میں کہہ سکوں کثرت عمل کہ میرے پاس یہ عمل زیادہ ہے۔ تو یہ مراد نہ لینا کہ صحابہ نمازی نہیں سن، صحابہ نمازی تھے، ہم ان کے ایک سجدے کو اپنی زندگی ساری قربان کر کے نہیں پہنچ سکتے۔ وہ نمازی تھے، وہ روزہ دار تھے، وہ جہاد کرنے والے تھے، مگر فرق یہ ہے صحابہ کو نمازوں پہ ناز نہیں تھا۔ ناز کس پہ تھا؟ اگلے الفاظ جو بخاری مسلم سے لے کر کل کتب حدیث میں ہے، فرمایا الا انی احب اللہ و رسولہ، مگر اللہ کے نبی ایک بات میرے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے۔ یعنی نماز کی کثرت نہیں، روزے کی کثرت نہیں، عمر تھوڑی ہے، ابھی تو چند دن پہلے مسلمان ہوا ہوں، لیکن ایک بات پہ فخر ہے، تو پھر سوچتا ہوں کہ مجھے قیامت کا خوف نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ احب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، اب حدیث کے الفاظ ہے کثرت عمل کوئی نہیں، زیادہ نمازیں بھی کوئی نہیں، زیادہ روزے بھی کوئی نہیں، لیکن کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ آج کوئی میرے سامنے آپ کے سامنے ایسی بات کرے تو ہم پتہ کیا کہیں گے؟ جی جناب نماز پہلے پڑھ، کثرت نماز پیدا کر۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن نہیں، سنیت کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول کے سامنے صحابی نے کہا نا کثرت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ ہے تو آپ کی محبت پر۔ اب بخاری مسلم سے لے کر کل کتب حدیث میں حدیث ہے، فقال رسول اللہ المرء مع من احب، حضور نے فرمایا پھر گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ قیامت کا دن بندہ اسی کا ساتھی ہوگا جس سے محبت ہوگی، بروز قیامت بندہ اسی کا ساتھی ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ اب پتہ چلا میرے قریب آقا کی محبت کی ایسی قیمت ہے، ایسی قدر ہے کہ جس کے سینے میں سچا پیار ہے نا، اگرچہ محبت ہی تو ہمیں نمازی بناتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو ہمیں روزہ دار بناتی ہے، محبت رسول ہی تو ہمیں صبح سویرے بستر سے اٹھا کے مسجد میں پہنچاتی ہے، محبت رسول ہی تو ہمیں داڑھی رکھواتی ہے، محبت رسول ہی تو ہمیں لباس پہناتی ہے، محبت رسول ہی تو ہمیں سرکار کا غلام بناتی ہے۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو محبت رسول کے لیے، روزہ بھی رکھتے ہیں تو سرکار کی محبت کے لیے، حضور جو کرتے تھے تب ہم کرتے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے۔ تو فرمایا اگر ایسی محبت ہے کہ سچی اور سچی ہو تو محبت میں، تو پھر سن لو بروز قیامت تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اب
پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پھول پھول یا رسول یا رسول. اب دوسری اگلے الفاظ فقال انس بن مالک. اب بخاری مسلم کے الفاظ ہیں متفق علیہ. انس بن مالک فرماتے ہیں ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی المرء ما من احب. فرماتے قسم بخدا زندگی میں کبھی کسی بات کو سن کر اتنے ہم خوش نہیں ہوئے تھے, زندگی میں کبھی اپنے معاملات میں کبھی اتنے خوش نہ ہوئے تھے جتنی خوشی تب ہوئی جب حضور نے فرمایا قیامت کو ہر بندہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے محبت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آخر صحابہ کیوں خوش ہوئے اس بات کو سن کر؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام, تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد کہ دنیا سے مسلمان گیا. اب تیسرا موقع اور انس بن مالک کی حدیث کے مطابق دوسرا موقع جس پر صحابہ سب سے زیادہ خوش تھے. آپ فرماتے ہیں ہمارا فرحنا بیوم مکہ تھا. آپ فرماتے ہیں زندگی میں اگر کبھی دنوں کے اندر خوشی دیکھی ہے نا تو اتنی خوشی کبھی نہیں دیکھی جتنی خوشی تب دیکھی ہے جب مکہ فتح ہوا. اب آئیے مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک کی طرف. جب کریم آقا نے مکہ فتح کر لیا طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ, اللہ کے نبی نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. فآمرا کریم آقا نے حکم دیا کس بات کا؟ بے وضع ممبر ہی, کہ میرا ممبر حرم کعبہ میں رکھ دیا جائے. اب سرکار کے لیے ممبر رکھا گیا. جب کریم آقا نے ممبر رکھا سرکار ممبر پہ بیٹھ گئے. فقال اینا حسان بن ثابت. حضور نے فرمایا حسان بن ثابت کدھر ہے؟ حسان بن ثابت. فقال عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آج حسان بن ثابت سے آپ کو کیا کام ہے؟ حسان تو مدینے کا ہے, یہ مکہ ہے. حسان تو مدینے کے ہیں, یہ مکہ ہے, وہ مدنی صحابی ہیں. یہاں حسان کو جانتا ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا جاننے نہ جاننے کی بات نہیں ہے, آج مطاف کعبہ میں نعت مصطفیٰ پڑھی جائے گی.